بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو تسی دیکھ رہے جے یوٹیوب زوار احمد پنجاب چینل تے دوستو اج پنجاب چینل تے اللہ دا ذکر بیان ہونا ہے تے اس موضوع تے ہونا ہے کہ نبی پاک کی سنت کیا تھی۔ جو عاشق لوگ ہیں نبی پاک کے، جو اس کی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے قاعدے قانون پر چلنا چاہتے ہیں اور اپنے اللہ کو اور نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ غور سے اس بات کو، اس موضوع کو سنیں اور اس اللہ کے ذکر کو سنیں۔ تو اب دوستو یہ ذکر بہت ہی پیارے لفظوں سے ہوگا، جس طرح کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو اب دوستو یہ موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کو دبا دیں، اور جن دوستوں کو سبسکرائب کرنے کا نہیں پتہ وہ نیچے لال رنگ کا لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس لال رنگ پر انگلی لگا دیں، اس کے بعد بیل پر انگلی لگا دیں اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا ہوتا ہے جو اوپر کی طرف انگوٹھا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اسی طرح دوستو نیچے والے انگوٹھے کو نہیں دبانا چاہیے۔ خواہ تمہیں نہیں پتہ تو میں بتا رہا ہوں، اگر پتہ ہو جان بوجھ کر دباتے ہو تو وہ دبانا نہیں چاہیے۔ اگر لائک کرنا ہے تو اوپر والے انگوٹھے سے کرنا ہے، نہیں تو نیچے والے کو تو دبانا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ دوستو اس طرح چینل سبسکرائب ہو گیا تو چلو ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو غور کر لو، دھیان سے سننا، اللہ کا ذکر ہے اور ہمارے نبی پاک کے پیارے دوست جو کہ نبی پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے قاعدے قانون پر رہ کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے نمبر پہ جو بات ہے وہ ہے ہمارے نبی پاک کا سنت طریقہ ہے کہ عورت کو پردہ دینا۔ اب عورت ہے دوستو، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ عورت کو پردہ دینا دوستو، اور پردہ نام کس چیز کا ہے؟ پردہ چیز وہ ہے جو کہ دوستو بچپن سے لے کر، یعنی کہ جب کوئی 3-4 سال کی بچی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بعد وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، یا کہ 2 سال سے جب اسے کوئی سمجھ باتیں کرنے کی آ جائے تو وہ غیر مرد کو نہ دیکھے، تو یہ دوستو پردہ ہے۔ اصل جو پردے کا نام جو ذکر بیان ہو رہا ہے نا، جو آپ دوست سنتے ہیں کہ پردہ کرنا، یہ دوستو نبی پاک کا پہلا طریقہ ہے، سنت طریقہ کہ پردہ کروانا عورت کو۔ اور دوستو پردہ کیا ہے کہ پردہ ہے کسی غیر مرد کی، بندے کی عورت شکل نہ دیکھے، یہ دوستو پردہ ہے۔ تو دوستو اب 2 نمبر پہ جو نبی پاک کا سنت طریقہ ہے وہ ہے کہ بیٹی کی شادی، بہن کی شادی ٹائم پر کرنا، جب کہ وہ جوان ہو جائے۔ جب جوان ہو جائے اسی وقت اس کی شادی کر دو، یہ ہمارے نبی پاک کا سنت طریقہ ہے اور ہمارے نبی پاک کا حکم ہے۔ تو دوستو کہ جب ہماری ماں بہن بیٹی جوان ہو جائے اسی وقت اسی کی شادی کرنی، یہ 2 نمبر سنت طریقہ ہے۔ 3 نمبر پہ جو سنت طریقہ ہے دوستو ہمارے نبی پاک کا، آپ دوست بہت غور سے سن رہے ہوں گے، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ تو اسی طرح 3 نمبر پہ ہے کہ چھوٹوں سے پیار کریں۔ آپ اپنے آپ سے جو تم سے چھوٹے ہیں ان سے پیار کرنا، یہ ہمارے نبی پاک کا سنت طریقہ ہے کہ چھوٹوں سے پیار کرنا۔ اب دوستو چھوٹے کون ہیں؟ یہ تو نہیں کہا گیا کہ فلاں سے کرنا اور یا اس سے نہیں کرنا،
چھوٹوں سے پیار کرنا ہے۔ اب چھوٹے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے پورے جتنے بیٹے تم سے چھوٹے ہیں، جتنے بچے تم سے چھوٹے ہیں، وہ سبھی سے پیار کرنا۔ یہ ہمارے نبی پاک کا 3 نمبر سنت طریقہ ہے، یعنی کہ خواہ وہ دشمن کا ہے، جس کا بھی ہے، وہ سبھی سے چھوٹوں سے پیار کرنا۔ چھوٹوں کا ایک ذکر بیان ہوا ہے کہ چھوٹوں سے پیار کرنا، یہ ہمارے نبی پاک بھی ایسا ہی کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ وہ سبھی سے پیار کرتے تھے۔ تو دوستو نمبر 4، کسی کو بری نظر سے نہ دیکھو۔ اب ایک تو عورت آ گئی کہ کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھنا۔ بری نظر کیا ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ غلط ارادہ سوچنا۔ تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک کا طریقہ یہ ہے کہ عورت پر نظر ہی نہ جائے، لیکن نظر اگر چلی جاتی ہے تو بری نظر نہ جائے، یعنی کہ برا ارادہ نہ آئے، بری نظر سے کسی کو نہ دیکھنا۔ اور دوستو آگے یہ تو لڑکی کی بات آ گئی، اس کے بعد جو بندہ ہے، کسی کا مطلب ہے کہ جو بھی کوئی ہے، اب بندے کی بات آ گئی کہ جو تمہارا کوئی یعنی کہ دشمن کون ہے، جو تمہیں گالی دیتا ہے، جو تمہارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، یا کہ کسی نے تمہارے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہے، اس کو بری نظر سے نہیں دیکھنا۔ اب بری نظر کیا ہے کہ تم اس کو غصے سے دیکھتے ہو، تم بدلے کی نظر سے دیکھتے ہو کہ میں اس سے بدلہ لوں گا۔ تو یہ دوستو ہمارے نبی پاک کی سنت طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک کا سنت طریقہ ہے کہ کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا۔ اب یہ دوستو ان عاشقوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس بات پر چلنا چاہتے ہیں۔ چلنا سب کو چاہیے، کیونکہ اسی طرح سے ہمارے نبی پاک راضی ہوں گے، ورنہ یہ سنت طریقہ بھی نہیں ہوگا اور وہ راضی بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ کسی کو برا نہیں کہنا، بری نظر سے نہیں دیکھنا۔ اب دوستو نمبر 5، کسی کو برا کہنا نہیں۔ دوستو نمبر 5 ہے کہ کسی کو برا نہیں کہنا، یہ بھی کسی کا مطلب ہے۔ آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کافروں کے بیچ رہتے تھے، اس سے بڑا دشمن تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ کافروں کو بہت دشمن سمجھتے ہو، اور ہم بندے سمجھتے ہیں سبھی۔ تو اب کسی کو برا نہیں کہنا، یعنی کہ ہمارے نبی پاک رہتے تھے کافروں میں، ان سے محبت کرتے تھے، ان کو برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کو سمجھاتے تھے۔ اللہ کا جو حکم دینا ہے وہ اور بات تھی، اللہ کا جو حکم سنانا یا دینا وہ اور بات ہے، کسی کو برا سمجھنا وہ اور بات ہے، وہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ دوستو ایک لفظ کا فرق ہوتا ہے، اسی لیے میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں اور آپ دوستوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ برا کہنا اور بات ہے، اور ایک بات سمجھانا اور بات ہے، نفرت رکھنا اور بات ہے، اور بات سمجھانا اور بات۔ کسی کو برا نہیں کہنا، یہ 5 نمبر ہے۔ اب کسی کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی تمہارا کوئی بھی ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہے، کسی کا مطلب ہے کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، سکھ ہے، جو بھی، یعنی کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے تو وہ کسی میں سے آتا ہے، کسی کے لفظ سے ہی وہ آتا ہے۔ کسی کو برا نہیں کہنا۔ اب دوستو آ جاؤ 6 نمبر ہے نبی پاک کی سنت کے جو آپ سے برا کرے اس کو دعا دینا۔ اب آپ سے برا کوئی کیا کرے گا؟ آپ کی ماں بہن کو گالی دے، تمہیں گالی دے، تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، مار پیٹ کرے، تمہیں مارے، تمہیں دشمن سمجھے، تم نے اس سے جھگڑا نہیں کرنا، تم نے اسے دعا دینی ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک کرتے تھے دوستو کہ دشمن کو بھی دعا دیتے تھے۔ کافی موضوع آپ نے دوستوں نے سنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے نبی پاک کا سنت طریقہ ہے۔ نمبر 6 کہ کسی برے کو بھی
برا نہ کہنا اور الٹا دعا دینا۔ برا وہ ہوتا ہے جو تم کے ساتھ جھگڑا کرے، تمہیں گالی دے، تو اس کو بھی تم نے دعا دینی ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک کی سنت طریقہ ہے دوستو۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ تو یہ عاشقوں کے لیے ہے جو عاشق ایسا سوچتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے سنت طریقے پر چلیں۔ دوستو نمبر 7، کسی کو برا نہ کہنا۔ ہاں یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ نمبر 8 دوستو، صرف اللہ کا حکم سنانا۔ وہی بات آ گئی کہ اللہ کا حکم سنانا اور بات ہے، جھگڑنا اور بات ہے۔ صرف اللہ کا حکم سنانا۔ اب دوستو جیسے کہ مجھے ہی دیکھ لو، میں سنا رہا ہوں، اب میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں صرف اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، اور اللہ کی مخلوق کو برا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اللہ کی مخلوق ہے کل کائنات، جتنی دنیا تمہیں نظر آتی ہے، اس کو برا کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس سے وہ پیار کرتا ہے، کس سے نہیں کرتا۔ تو دوستو اس لیے صرف اللہ کا حکم سنانا۔ یہ ہمارے نبی پاک صرف حکم سناتے تھے، باقی سبھی سے پیار کرتے تھے۔ وہ جو بھی باتیں ہیں وہ پہلے میں بتا چکا ہوں، آگے جو رہتی ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں۔ صرف اللہ کا حکم سنانا، یہ دوستو نمبر 8 ہے ہمارے نبی پاک کی سنت۔ اور 9 نمبر، اللہ کے حکم پہ چلنا۔ 9 نمبر ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا۔ اللہ کا حکم ہے دوستو وہی جس پر نبی پاک چلتے تھے۔ جیسے کہ آپ دوست کافی ایک بات سنتے ہیں، بہت ہی پیار سے دوست بولتے ہیں کہ نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، خدا کی بات ہی نبی کی بات ہے، خدا کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ بس ایسے ہی یہ جو آپ بات سنتے ہیں دوست، میں صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکا، سوری۔ بہرحال آپ تو پہلے سنے ہوئے ہیں، ویسے میں صرف آپ کو ایک حوالہ بتا رہا ہوں کہ نبی اور اللہ کا ایک ہی بات تھی، کیونکہ جو اللہ چاہتے تھے وہی نبی کرتے تھے۔ اللہ ڈائریکٹ ہم کو نہیں بتاتے تھے، اللہ ہمارے نبی کو بتاتے تھے، اور نبی پاک آگے ہمیں بتاتے تھے، اور اللہ جیسے کہتا تھا وہ ویسے زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ تو اب دوستو اللہ کے حکم پہ چلنا، جیسے نبی پاک کی سنت طریقہ میں بتا رہا ہوں ویسے چلنا، وہی اللہ کا حکم ہے، اسی پر چلنا۔ تو اب دوستو 10 نمبر، جو اللہ کے حکم پر نہیں چلتے ان سے بھی پیار کرنا۔ یہ نمبر 10 ہے دوستو۔ اب یہ بھی ہمارے نبی پاک کی سنت ہے کہ جیسے کافری ہیں، وہ غیر مسلم تھے، وہ اللہ کے حکم پر، یعنی کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ماننا، وہ اللہ کے حکم پر نہ چلنا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے تھے، تو دوستو نبی پاک ان سے بھی پیار کرتے تھے، نفرت نہیں کرتے تھے، صرف اللہ کا حکم سناتے تھے۔ یہ آپ دوست کافی موضوع سن چکے ہیں ایسے، میں اب وہ موضوع بیان کرنے شروع کر دوں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ آپ یہ ایسے موضوع پہلے بھی سن چکے ہیں، صرف میں آپ دوستوں کو پنجابی الفاظوں میں ترجمے کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یہ لفظ دوبارہ سنا رہا ہوں کہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے ان سے بھی پیار کرنا، اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے ان سے بھی پیار کرنا۔ تو وہی یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ہمارے نبی پاک سبھی سے پیار کرتے تھے، جیسے کہ ایک مائی بڈھڑی کی آپ بات سنتے ہیں، وہ کافر تھی، ان سے بھی وہ پیار کرتے تھے، وہ بیمار ہوئی پوچھنے بھی جاتے تھے، وہ ان پر کوڑا پھینکتی تھی، پھر بھی نبی پاک مسکراتے تھے، پھر بعد میں بیمار ہوئی وہ پوچھنے بھی گئے۔ بس اسی طرح کہ جو وہ اللہ کے حکم پر نہیں چلتی تھی، اللہ کے جو حکم پر نہیں چلتا اس سے بھی پیار کرنا۔
اسے دعا بھی دینا، یہ بھی ہمارے نبی پاک کی سنت ہے دوستو۔ اب دوستو ہمارے نبی پاک کے سنت طریقے میں 10 بیان کر چکا ہوں۔ اگر یہ 10 آپ سنتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، ایسا چلنا بہت مشکل ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جتنی باتیں آپ سن چکے ہیں، جتنے آپ لفظ سن چکے ہیں، اگر ان باتوں پر آپ چل گئے تو پھر ہمارے نبی پاک راضی ہوں گے اور ہمارا اللہ بھی راضی ہوگا۔ ان باتوں پر جو چل جائے گا، نبی پاک کے طریقے سنت پر چل جائے گا، وہ برا رہ ہی نہیں سکتا، وہ برا کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ میں سے ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اس کی میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہر وقت اس میں اللہ کا ہی ارادہ رہے گا۔ تو دوستو جیسے یہ 10 باتوں کا ذکر ہوا ہے، ان 10 باتوں پر عمل کر لینا تو تمہارا خدا راضی ہو جائے گا، بالکل تمہارے نبی پاک بھی راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ تھا دوستو مین باتیں تھی نبی پاک کے سنت طریقے پر چلنے کی، اور چلنا ہر انسان کو چاہیے، یہ اللہ کی مخلوق پوری کے لیے ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے ہر کو چلنا چاہیے، یعنی کہ خاص کر جو ایسا ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی سنت پر چل جائیں، اس کو راضی کر لیں، اس کے قاعدے قانون پر زندگی بسر کر لیں، تو یہ طریقہ ہے دوستو۔ یہ طریقے جب آپ استعمال کر لیں گے تو آپ میں انسان کی خود غرضی یا وہ اکڑ مکڑ سبھی رہ ہی نہیں جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ان باتوں پر چلنے سے تمہارے نبی پاک راضی ہوں گے، آپ ان کے سنت طریقے پر چلنے والے ہوں گے اور وہ راضی ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بالکل تم سنت طریقے پر بھی چلنے والے نہیں ہو، اور نہ ہی تم پر خدا اللہ راضی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ جو چاہے کر دے، جیسے کہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اللہ چاہے تو وہ کسی کو بھی بخش سکتا ہے، انسان نہیں جانتا کہ اللہ کس سے پیار کرتا ہے، لیکن جو سنت طریقہ ہے چلنے پر وہ یہ ہے، اس طرح چلنا چاہیے۔ تو دوستو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ عاشقوں کو جو نبی پاک کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں انہیں چلائے، اور یہ باتیں غور سے بار بار سن لینا اور اسی طرح نبی پاک کو راضی کر لینا۔ یہی حقیقت کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ اس کی سنت ادا نہیں وہ کر رہے، یا نہ اس کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ سنت ادا اسی طرح ہوگی جیسے یہ ذکر بیان ہو گیا ہے۔ ایک دوستو اور بہت کام کی بات ہے، غور سے سن لو، کہ جیسے کہ کوئی آدمی ہی کہہ دیتا ہے، ذہن میں سوچ لیتا ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بہت بندہ ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے، یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے دوستو۔ یہی ایک غرور ہے، یہی ایک تبکر ہے، یہی غلط رستے پر لے جاتا ہے۔ آپ دوستوں نے صرف اللہ کا ذکر حکم سننا ہوتا ہے، کہ میں آپ دوستوں کو صرف اللہ کا ذکر سنا رہا ہوں، میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میری زبان سے نکلوا رہا ہے اللہ کا ذکر۔ آپ دوستوں نے اللہ کا ذکر سننا ہے اور اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ تو جب انسان ایسی سوچتا کہ یہ کون سا بندہ ہے، یہ کیسا بندہ ہے، یہی دوستو وہ غلطی پر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بات دل سے بالکل نکال دو، صرف اللہ کے حکم پر چلنا سیکھو، اللہ کے ذکر کو اللہ کا حکم سمجھا کرو، خواہ وہ کسی زبان سے بھی ہو رہا ہو۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی اچھی کسی موضوع کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔